میرا نام محمد عثمان ہے اور میں ایک فورن امپلائی رہ چکا ہوں. 10 سال سعودی عرب میں گزارنے کے بعد میں پاکستان میں آ کر میں نے یہ ڈیری کا بزنس اسٹارٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو جاوید آرائی صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ہم آرائی کے نام سے ویب چینل شروع کیا ہے جو آرائی کمیونٹی کی مشکلات اور ان کی بزنس اویئرنیس کو اجاگر کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم جاوید آرائی صاحب کے بہت مشکور ہیں. ڈیری بزنس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہترین اور منافع بخش کاروبار ہے اگر اس کو سمجھ کر سوچ سمجھ کر تجربے کے ساتھ اور پڑھ کر اس کے بارے میں شروع کیا جائے. تو جو اس کے دودھ کی افادیت ہے وہ ایک نیچرل طریقے سے آرگینک پروسیجرز کے تھرو گزارا جاتا ہے اس کو، جبکہ جو مارکیٹ میں ٹیٹرا پیک وغیرہ کے جو دودھ اویلیبل ہیں ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کے اندر پریزرویشن کیمیکلز ہوتے ہیں جو فائدہ تو نہیں نقصان ہی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر سے وہ کافی سارے منرلز، وٹامنس اور کیلشیم وغیرہ، کریم وغیرہ نکال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اتنی افادیت نہیں رہ پاتی. یہ ہمارا اوپن لے ڈاؤن ایریا ہے جس کے اندر ہم اینیملز کو آفٹر ملکنگ ان کو باہر لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو ایک نیچرل انوائرمنٹ ملے، ان کو جو دھوپ ہے، سورج کی دھوپ ہے، اس کی روشنی میں وہ رہیں، زیادہ سے زیادہ اوپن رہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اندر ملکنگ میں لے جاتے ہیں. ان کی جو ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے اینیمل کے رہنے کا، جو کہ ہمارے گاؤں دیہات میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم نے اسی حساب سے اپنے اینیملز کو یہاں پہ رکھا ہوا تاکہ وہ ہیلدی رہیں، ان کی پروڈکشن اچھی رہے اور ان کی دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ انکریز ہوتی رہے. اب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بفیلوز ہیں ان کے لیے یہ اوپن یارڈ ہے جو کہ سارا دن اس کے اندر رہتی ہیں ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر، جس کے اندر روشنی ہے، جو موسم کی ٹھنڈی گرمی ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. اس کے علاوہ پانی ان کے لیے اویلیبل ہے ہر وقت، تو اس میں اینیمل کی جو گروتھ اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھتی ہے. یہ ہمارے ملکنگ ایریاز ہیں، شیڈ جس کے اندر ہم رات کو یا جب زیادہ سردی گرمی ہوتی ہے اس کے اندر رکھتے ہیں، وہیں سے ملکنگ ہوتی ہے اس کی. اس کے بعد اس کو شفٹ کر دیتے ہیں اوپن یارڈ کے اندر. تو ہمارا جو اینیمل ہوتا ہے وہ صرف ملکنگ پرپز کے لیے، اور جو اس کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کے لیے، اور جو موسم کی سختی ہے اس سے بچانے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ادروائز وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوتا ہے. جبکہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو دودھ بنا رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس اس کی کوالٹی اور پروڈکٹ صرف کوانٹٹی کے اوپر وہ لوگ فوکس کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کے اوپر فوکس نہیں کرتے. ان کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دودھ حاصل کرنا، اس کو پریزرویشن کیمیکلز کے ساتھ میں محفوظ کرنا، جو کہ ان کی ایک میعاد ہوتی ہے 5 مہینے 6 مہینے تک کی لائف ہونی چاہیے. تو جو دودھ کی اصل غذائیت اور افادیت ہوتی ہے وہ کھو جاتی ہے اس کے اندر. جبکہ جو نیچرل انوائرمنٹ میں ہمارے پاس پروڈکشن ہوتی ہے دودھ کی، اس کی 6 گھنٹے کی لائف ہوتی ہے. تازہ دودھ یہاں سے نکلتا ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر مارکیٹ میں جاتا ہے. اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ شاپ پر، جو ریٹیلر شاپ ہوتی ہے اس کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے سیل آؤٹ ہونے کے لیے. تو دونوں چیزوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کی جو ایک ہماری ایک ٹریڈیشنل اور جو ورثہ ہے جو ایشیا کا، جو ساؤتھ ایشیا میں جو دودھ کے حوالے سے اس کی غذائیت اور صحت کے حوالے سے بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ سمجھداری پائی جاتی ہے، اس میں یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. یہ اس وقت ریسٹنگ پوزیشن کے اندر ہیں کیونکہ ان کی ملکنگ ہو چکی ہے. تو اس کے بعد جو بفیلوز اور کاؤز ہوتی ہیں ان کو ایک مناسب مقدار میں پانی اویلیبل ہونا چاہیے ہر وقت، اور ان کو ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر ریسٹنگ پوزیشن چاہیے جو 4 سے 6 گھنٹے ان کو مکمل ریسٹ کرنا چاہیے، جو ان کی جو ملکنگ کوالٹی ہوتی ہے اور ملکنگ جو دودھ کی پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، جو آپ ان کے لیے چارہ یا بھوسا وغیرہ لاتے ہیں اس کے لیے کیا آپ کرتے ہیں؟ کس کوالٹی کا کیا چیز اس میں بہتر پروڈکشن کے لیے ہم لوگ ونڈا دیتے ہیں اس کو، جس کے اندر مختلف قسم کے اجناس ہوتے ہیں. گندم ہوتی ہے، اس کے اندر چوکر ہوتی ہے، کھل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ چنے کا برادہ ہوتا ہے اس کے اندر، جو دودھ کو زیادہ غذائیت اور وٹامن اور طاقتور بناتا ہے. اس کے علاوہ بھوسا دیتے ہیں اس کو، کتر دیتے ہیں جو کہ تازی کتر ہمیں اویلیبل ہوتی ہے یہاں سے، جو سبز چارہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک بہترین، اس وقت کراچی کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ پاکستان میں جو سب سے اچھی کوالٹی کا دودھ ملتا ہے وہ کراچی کے اندر دستیاب ہوتا ہے، کسی اور جگہ نہیں، صرف اس ونڈے کے خرچے کی وجہ سے. دیکھیں، باڑے کی طرف سے تو ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. جو ڈیری فارمر ہوتا ہے وہ اپنے پاس جو انوائرمنٹ رکھتا ہے اس کو نیٹ اور کلین رکھتا ہے. یہ چیزیں انوائرمنٹ کے حساب سے آتی ہیں. تو جو شاپ کیپرز اور جو اوپن مارکیٹ ہوتی ہے اس کی، وہاں پر اتنی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مکھیاں جو ہیں وہ دودھ کے اندر گر جاتی ہیں. تو یہی چیزیں وہ لوگ اگر اس کو چھان کر یا محفوظ ڈبوں میں بند کر کے رکھیں تو یہ پرابلم ان کو نہیں آئے گی. جو ہماری جو ہیومن باڈی ہے اس ایریا کے لوگوں کی،
وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیٹرا پیک اور یہ جو بہت زیادہ اس کو ریفائنڈ کر کے دودھ دیتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے ہماری جو باڈیز ہیں وہ تیار نہیں ہیں. ہمارے اندر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی آ جائے گی, ہمارا جو امیون سسٹم ہے, جو قوت مدافعت ہے وہ گر جائے گا. جو یہ نیچرل انوائرمنٹ ہم صدیوں سے اسی طریقے کا دودھ پیتے ہوئے آ رہے ہیں, اس سے ہمارے جو اینٹی باڈیز ہو گئے یا جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ آپ یہاں دیکھ لیجیے, جتنی کورونا نے جتنی تباہی باہر کے ملکوں میں مچائی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کے لوگوں کی جو قوت مدافعت تھی ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے, اس نے بہت اچھے طریقے سے اس بیماری کا دفاع کیا ہے. دیکھیے جی, یہ ہمارا شیڈ ہے اینیملز کے لیے, جس میں آ کے کیو کے اندر اینیملز لگتے ہیں. ان کے سامنے ان کے لیے چارہ دیا جاتا ہے. جو بھوسا اور سبز چارہ ہوتا ہے وہ 24 آورس اویلیبل ہوتا ہے. جو ونڈا ہم لوگ دیتے ہیں اس کو اسپیشل, جس کے اندر مختلف اجناس ہوتے ہیں اور منرلز ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو جانور کو قوت دیتی ہیں, طاقت دیتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا دودھ جو ہے وہ زیادہ اچھی کوالٹی میں نکلتا ہے. تو وہ ہم اس کو جو ملکنگ ٹائم ہوتا ہے ہمارے صبح 1 بجے اور دوپہر کو 1 بجے, اس وقت اس کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ویدر پروٹیکشن ہے, جیسے سردی ہے زیادہ تو اس کو کور کرتے ہیں پورے ایریا کو, تاکہ ہوا وغیرہ اتنی زیادہ نہ آئے, اینیملس جو ہے وہ سکون سے رہ سکیں. ان کا جو اسٹریس لیول ہے جتنا کم سے کم رہے گا, اس میں ان کی دودھ کی پروڈکشن اور کوالٹی دونوں بڑھے گی. مکھیاں ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے جس کے تحت ہم لوگ یہاں پہ ملکنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مکھی دودھ کے اندر گر جانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک اس کی بیماریوں کے ہائیجین کے حوالے سے سوال ہے, تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پینے کی چیز کے اندر کوئی مکھی گر جائے تو اس کو پورا ایک مرتبہ ڈبو دیا جائے, کیونکہ جب مکھی گرتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا وہ والا پر مایا چیز کے اندر, یہ کھانے کی چیز کے اندر ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ڈبو دیں گے تو اس کا جو دوسرے پر کے اوپر شفا ہوتی ہے, تو وہ اس کی جو بیماری پھیلانے کی جو افادیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اس کی. بالکل یہ کام ایک بہت اچھا ہے, بابرکت کام ہے, مویشی کا کام ہے. ایمانداری کے ساتھ اگر کیا جائے اس کو تو اس کے اندر بہت برکت ہے. محنت طلب کام ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کے بارے میں پہلے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کریں, اور کسی کے پاس اگر 2-3 مہینے رہ کر اس کام کی پریکٹس, اس کے انتظام کو چلانا, جانوروں کا انتخاب کرنا, اور ساری جو اس کی فیزیبلٹی ہے, انویسٹمنٹ ہے, اس کی ایکسپنسز ہیں, اس کے جتنے بھی دوسرے لوازمات ہیں, اس کو ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے اس کام میں اتریں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی.